السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زیادتی عطا فرمائی، یعنی 200 سال اس کی عمر ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں پر دلیر رہا، ڈٹ رہا اور اسی طرح زندگی گزارتا رہا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھی رہنے والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، محلے دار، ہر شخص اس کے گناہوں سے تنگ تھا، اتنا گناہ گار، اتنا سیاہکار۔ تو جب اس کا انتقال ہوا نا، لوگوں نے باہم مشاورت کی کہ یار اب کیا کرنا ہے، کون اس کو غسل دے گا، کون اسے کفن پہنائے گا، کون اسے قبر میں اتارے گا، یہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو غسل دیا جائے یا کفن پہنایا جائے یا قبر میں اتارا جائے، یہ بڑا گناہ گار تھا۔ چند دوستوں نے مل کر اسے اٹھا کر کوڑا کرکٹ یعنی روڑی پر ڈال دیا، کہا نہیں یہ دفنانے کے قابل نہیں، بڑا گناہ گار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر اس کے غسل، کفن، دفن کا انتظام کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کلیم اللہ ہے۔ اس بستی میں آئے، اگر پوچھا یار کسی اللہ والے کا انتقال ہوا ہے؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہاں تو کسی اللہ والے کا انتقال نہیں ہوا، البتہ ایک گناہ گار، سیاہ کار، بدکار شخص اس کا انتقال ہوا تھا، ہم نے اسے کفنایا دفنایا ہی نہیں، اٹھا کر روڑی پر ڈال دیا ہے، وہی ایک بندہ ہے اور تو کسی کا بستی میں انتقال ہی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کے حضور عرض کی مولا تو فرما رہا ہے میرے بندوں میں سے ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، اور بستی والے کہہ رہے ہیں گناہ گاروں میں سے ایک گناہ گار کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جسے بستی والے گناہ گار سمجھ رہے ہیں وہی میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی مولا پھر اس راز سے پردہ بھی اٹھا دے، بتا تو دے، سمجھا دے یہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا واقعی وہ گناہ گار ہے، لوگوں نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے، لیکن اس کا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا موسیٰ۔ عرض کی مولا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا وہ ترات کھولتا نا، رات کے وقت ترات کھولتا تھا، اور جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا بڑی محبت سے دیکھتا، اور پھر دیکھ کر عقیدت اپناتے ہوئے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومتا، آنکھوں سے لگا لیتا
لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، میں اس کی اپنے محبوب سے محبت کی ادا کو دیکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تیرا نالے سونیا کل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نالے سونیا کل جاندیاں بلاواں نے، آقا تیرے نام وچ رب نے رکھیاں شفاواں نے۔ محبوب کا نام ہی بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا یہ نام ہے۔ دیکھیں نا، ایک 200 سال کا گناہ گار شخص، اور اللہ نے محبوب کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیا یار۔ سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود ہیں، حضرت بلال حبشی بھی وہاں موجود ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو سرکار نے فرمایا بلال اٹھو نا یار، اذان دو ذرا۔ تو مسجد کے ساتھ ہی مینارہ تھا، اس مینارے پر چڑھ کر جو ہے وہ حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ مسجد میں اذان نہیں دینی چاہیے، منع ہے۔ ہماری بھی یہ مسجد سے ہٹ کر جگہ ہے، یہاں ہم اذان دیتے ہیں۔ بعض لوگ آج بھی مسجد نبوی کے اندر جہاں اذان ہوتی ہے، وہ اوپر جو چبوترا سا بنا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید وہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ نہیں، وہ جگہ نہیں ہے بھائی، وہ ہٹ کر تھی مسجد سے۔ فرمایا اٹھو نا بلال، اذان دو۔ تم اذان دیتے ہو تو مجھے بڑا سکون آتا ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے اب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ٹائم آ گیا سرکار، کیونکہ سرکار نماز سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ارحنا فرماتے ہمیں سکون پہنچاؤ، اذان ہوتی ہے تو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ اللہ، ہمیں اپنی طرف بھی غور کرنی چاہیے یار، کیا مجھے بھی سکون ملتا ہے کہ نہیں اذان ہونے سے؟ حضرت بلال حبشی نے اذان شروع کی، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ جب سرکار کا نام نامی آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے نا اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ اذان ختم ہوئی، سرکار صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس نے میرے دوست یعنی سیدنا صدیق اکبر، جس نے میرے دوست کی طرح عمل کیا تو وقد حلت علیہ شفاعتی، قیامت کے دن میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے، دوسری میں مقاصد الحسنہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت میں یوں بھی ہے، فرمایا جس نے اس طرح عمل کیا، اذان میں میرا نام سنا، انگوٹھے چومے اور محبت کی بنا پر آنکھوں سے لگائے، فرمایا انا قائد فی الجنہ، قیامت کی صفوں میں میں محمد عربی اسے تلاش کروں گا، تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ امام حسن مجتبی جو سرکار کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنو تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لو، جو یہ عمل کرے گا اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھ لے گا، اللہ اسے نبینا نہیں ہونے دے گا، اندھا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی آنکھیں دکھیں گی، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ انگوٹھے چومنا ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کوئی نہیں چومتا تو گناہ گار نہیں ہے بھائی، مسئلہ پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ گناہ گار بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہے محبت کی دلیل، ہے محبت کی علامت۔ اب لوگ محبت پر بھی دلائل مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اب کتنے لکھا ہے جی انگوٹھے چومنا چاہیے؟ بھائی اتنی ساری روایات میں نے پیش کی ہیں، روایات سے ہٹ کر بھی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب سے کھل کے محبت کی جائے۔ بس صحابہ میں سے کسی صحابی نے آ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کا کیا حکم ہے، آپ جس پانی سے وضو فرماتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، آپ کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے اس کا کیا حکم ہے، آپ جو ناخن تراشتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، آپ جو بال ترشواتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ میں سے کسی صحابی نے نہیں پوچھا،
اللہ نے قرآن میں بھی آیت نازل نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے سرکار کے جسم سے مس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ سرکار نے ناخن تراشے ہیں تو فوراً لے لیے ہیں، بال تراشے ہیں تو فوراً لے کر برکت کے لیے گھر میں رکھ لیے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں سے خون نکلا تو صحابہ چوس لیتے تھے، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے یار قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا، نہیں یار، عشق تقاضا کرتا ہے کہ محبوب سے کھل کے محبت کی جائے۔ یار ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ اپنی گھر والی کے نام پر چوم لو، گھر والی کے نام پر تھوڑا کہا ہے، اللہ کے رسول کے نام پر کہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو۔ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ختم شریف پڑھا جا رہا ہو، اس میں آیت آ جاتی ہے ما کان محمد، جب یہ آیت آتی ہے تو سارے لوگ انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت نہیں چومنے بھائی، اب تلاوت قرآن ہے، اب خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ قرآن سننا ہے۔ لیکن ہمارا کلچر ہی عجیب سا ہے، اللہ خیر کرے، ساری محفل بیٹھ کر بڑی محبت سے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ختم پاک شروع ہوتا ہے تو سارے اٹھ کر لنگر بانٹنا شروع کر دیں گے، اور بانٹ دیو لنگر پہلی بانٹ دیو، اچھا، اور سارے اٹھ کر جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں، پیسے بھی پھینکنے لگ جائیں گے، وہ جناب لنگر بانٹنا شروع کر دیں گے، حالانکہ سب سے اہم کام اب شروع ہوا ہے۔ اللہ کے کلام سے زیادہ کسی کا کلام معتبر نہیں ہے یار، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ، دیکھیں نا، جب انگوٹھے چومنا منع ہے تو لنگر کہاں بانٹنے کی اجازت ہوگی؟ لانا سیدھیاں کر لو جی، یہ کہاں اجازت ہوگی یار؟ دعا کے دوران لینا ذرا آمنے سامنے ہو جو جی، نہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ ابھی جہاں اتنا سارا انتظار کیا، 10 منٹ اور لگ جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے کلام کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو اس وقت سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومنے۔ دوران نماز، کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں سرکار کا نام نامی آیا ہے، جو محمد نام ہے یہ سرکار کا 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومتے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کی اذان ثانی، دوسری اذان ایک پہلی ہو چکی ہے، اب دوسری اذان بھی ہوگی۔ جمعہ کی اذان ثانی میں اور خطبے میں جب سرکار کا نام آئے اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ جو سن رہے ہیں نا ان کو نہیں چومنے چاہیے، جو خطیب ہے نا اس کو چومنے چاہیے، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں چومتا، میں کہتا ہوں یار میں نے چومے تو سب نے چومنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس لیے نہیں چومتا تاکہ میری طرف دیکھ کر بھی لوگ جو ہے رک جائیں، کیونکہ یہاں نہیں چومنے۔ اور چوتھی جگہ، جہاں آپ گندی جگہ پر کہیں بیٹھے ہوں، واش روم وغیرہ میں ہیں، غسل کر رہے ہیں، اس وقت اگر سرکار کا نام نامی کانوں میں پڑے، اذان ہو رہی ہو، تو پھر بھی انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ اور چومنے کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں، چومنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے چومنے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ چومتے ہوئے آواز پیدا نہ ہو۔ بھائی محبوب کا نام ہے، ذرا تقدس کا خیال رکھا جائے، ذرا عزت کا اور احترام کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، اس انداز سے چومے کی آواز نہ پیدا ہو۔ دیکھیں نا مسجد میں آپ کتنے سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سرکار کا نام نامی لیا جائے، سب بھی چومے اور آواز پیدا ہو تو عجیب سا ماحول ہو جائے۔ تو اس طرح چومنا ہے، آواز بھی پیدا نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ اور پھر دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ درود و سلام بعض لوگ نہیں پڑھتے، مطلب ایسے چوم لیے ٹھیک ہے بات ہو، نہیں، سرکار کے نام پر انگوٹھے بھی چومنے ہیں اور ساتھ درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ چومنا کیسے ہے؟ جیسے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے چومے، جیسے سرکار کا نام آیا ایسے آنکھوں سے لگا کر صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اور لکھنے کے اندر بھی بعض لوگ نا غلطی کر جاتے ہیں، سرکار کا نام لکھا اور ساتھ اوپر چھوٹی سی سواد ڈال دیتے ہیں، کسی صحابی کا نام لکھا تو اوپر را دعا ڈال دیتے ہیں،
ولی کا نام لکھا تو را ہا ڈال دیتے ہیں، یا سرکار کے نام کے ساتھ صاد لام عین میم سلام ڈال دیتے ہیں، یہ ڈالنا حرام ہے۔ یار جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا تو اس کے لیے اپنا وقت یا ورقہ بچا رہا ہے؟ پورا درود و سلام لکھنا، پورا صلی اللہ علیہ محمد لکھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا جس نے میرا نام لکھا پھر اس کے ساتھ درود و سلام لکھا، فرمایا جب تک میرا نام رہے گا اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ بھائی بڑی فضیلت ہے سرکار کے نام کے ساتھ درود و سلام لکھنے کی، وقت نہیں بچانا اور نہ ہی ورقہ بچانا ہے، جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے ان کے لیے آپ وقت کہہ رہے ہیں یار وقت تھوڑا یا ورقہ تھوڑا، نہیں، پورے کا پورا درود و سلام لکھیں۔ اور یقین مانے ہمارے اسلاف تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ہی بڑا احترام کیا کرتے تھے، بڑی عقیدت، بڑی محبت۔ باقاعدہ طور پر روایات میں ملتا ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پراپر عالم دین شخص تھے، اور جگہ جگہ اسلام کا جھنڈا جو ہے انہوں نے گاڑا، دین کی بڑی خدمت کی۔ اور آپ ہی کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز، بڑا فرمانبردار، اس کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، اور کوشش کرنی چاہیے ویسے بیٹے کا نام محمد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا جس نے میری محبت کی بنا پر اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کا نام محمد رکھا، فرمایا قیامت کے دن میں وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے میری محبت کی بنا پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور جس گھر میں محمد ہوتا ہے اللہ صبح بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، شام کو بھی اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے ہاں اولاد نورینہ نہ وہ بیٹا نہیں ہے، عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یوں کہے ان کان ذکرن فسمیتہ محمدن، عربی نام بھی آتی ہو اردو میں کہہ لے اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو فرمایا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ اسے ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ محمد نام رکھنے میں بڑی برکتیں ہیں، باقاعدہ سرکار نے فرمایا جس کا نام محمد رکھو پھر اس کی عزت بھی کرو، اس کے لیے مجلس میں جگہ جو ہے وہ کشادہ کیا کرو، اسے ڈانٹنا نہیں، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اب ظاہر ہے بیٹے کو ڈانٹنا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی دو چار لگانی بھی پڑ جاتی ہیں، تو بھائی امام اہل سنت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں نام محمد رکھ لو، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لو۔ جیسے نام محمد رکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کا، بھتیجوں کا، بانجوں کا، جس نے بھی مجھ سے نام پوچھا نا کیا نام رکھے حضرت، کیونکہ عموماً لوگ علماء سے نام پوچھتے ہی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جس نے بھی پوچھا نا میں نے کہا نام محمد رکھو، پکارنے کے لیے زید رکھ لو، عمر رکھ لو، جو تم پکارنے کے لیے، اسی کو لکھوا بھی سکتے ہیں آپ کاغذی طور پر۔ نام آپ نے ذہن میں نیت کر لی کہ میں نے نام اپنے بیٹے کا محمد رکھا ہوا ہے، پکارنے کے لیے زید ہے، پکارنے کے لیے عمر ہے، پکارنے کے لیے جو نام ہے یہ عرفی نام کہلاتے ہیں، اور جب زید کو پکارا تو زید کو پھر جو ہے وہ سمجھانے کے لیے تعدیبی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے نا ایاز کے بیٹے کو بلایا، او ایاز دیا پترا گل سن۔ ایاز بڑا فرمانبردار تھا، کہنے لگا ہو نہ ہو کوئی غلطی ہو گئی ہے آج مجھ سے کہ بادشاہ اس لہجے میں میرے بیٹے کے ساتھ کلام کر رہا ہے، وگرنہ بڑی محبت کے ساتھ میرے بیٹے کو بلاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا علی جان مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کوتاہی برتی ہو، کبھی بے ادبی کی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا، حضور بتا دینا غلطی کیا ہوئی ہے۔ فرمایا کوئی نہیں غلطی ہوئی یار، کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے آپ میرے بیٹے کو بلاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اور آج بڑا عجیب سا انداز تھا، یاز دیا مجھے گل سن، تو مجھے نا کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے آپ ناراض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یار ناراض نہیں، دراصل وجہ یہ ہے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور میں نے کبھی بھی زندگی میں بے وضو سرکار کا نام لیا ہی نہیں،
نہیں لیا نام. اس وقت میں بے وضو تھا تو اس لیے میں نے کہا. اللہ اکبر، کیا ادب ہے یار. با ادب با نصیب، با ادب با ادب بے ادب، با ادبوں میں رہنا ہے. بے ادبی جہاں آ جاتی ہے نحوست آ جاتی ہے. بلکہ اس نام کی برکتیں کیا ہیں، اللہ دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. باقاعدہ روایات میں ہے کہ مراکش کی ایک خاتون تھی اور اس کی عادت تھی دنیا میں کوئی پریشانی آ جاتی تو ہاتھ نا ایسے چہرے پہ رکھ کر سرکار کا نام نامی لینا شروع کر دیتی. محمد 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 پکارنا شروع کر دیتی. عادت تھی. کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، دنیا والوں کو کہنے کی بجائے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی. اللہ، ہم تو قائل ہیں نا دنیا داروں کے در پر جانے کے لیے، وہ ٹھوکرے پھر در بدر کھاتے ہیں. اور جو سرکار کے در پر جاتے ہیں یقین مانے وہاں ٹھوکرے نہیں ہیں، وہاں محبت ہی محبت ہے. کہتے ہیں عادت تھی اس کی، اور اللہ بھی پھر اس کے یقین کی وجہ سے اس پر مہربانی فرما دیتا تھا، اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا تھا. انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی نے اس کے رشتہ داروں میں سے خواب میں دیکھ کر کہا اماں کیا بنا بتا نا. سنا ہے قبر حشر کا معاملہ بڑا کڑا اور سخت معاملہ ہوتا ہے، بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ آیا. کہا بیٹا واقعی معاملہ بڑا سخت ہے. سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. اس نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا رب کون ہے. اس نے پوچھا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا جواب دوں، بس میری عادت تھی دنیا میں، جو میں نے ایسے ہاتھ رکھا اور محمد 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 پکارنا شروع کیا. ابھی 2-3 مرتبہ ہی کہا تھا کہ سرکار تشریف لے آئے. اللہ، اور جب سرکار آ گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے میری بخشش اور مغفرت فرما دی. ہماری بھی عادت ہونی چاہیے، ویسے کچھ اچھے کاموں کی نا عادت ہونی چاہیے. سیدھے ہاتھ سے پکڑائیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، الٹے ہاتھ سے نہ پکڑائیں. یار یہ عادت پختہ ہو جائے، قیامت والے دن سیدھے ہاتھ جب کہا جائے کہ پکڑ اپنا نامہ اعمال، تو میں سیدھا ہاتھ ہی بڑھاؤں. اور گفتگو کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بیٹھے ہیں آپ اٹھنے لگے ہیں حسبی اللہ، اٹھنے لگے ہیں پھر لا الہ الا اللہ، چلتے چلتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عادت ہو، یہ ہمارے کلام کے اندر، ہماری عادات میں یہ چیز شامل ہو تو ہو سکتا ہے جب قبر میں آ کر فرشتے اٹھائیں، اٹھ بھائی سوالوں کے جواب دے، آپ اٹھتے بڑے الصلاۃ والسلام علیک. او اس سے تو پہلے ہی سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں، اس سے کیا پوچھنا ہے. عادت بنائیں اپنے نیک کام، اور جب عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر قبر میں بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے درود پاک پڑھیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا سونا نام ہے. ذرا محبت کے ساتھ، ذرا دل میں ذوق پیدا کر کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑا مزہ آتا ہے. یقین مانے ذرا محبت کے ساتھ یہ نام نامی آ جائے نا پھر مزہ آتا ہے یار. اور اس کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر اس کا معنی لکھا، لفظی معنی. جس طرح ناموں کے معنی ہوتے ہیں، ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا، ماجد کا مطلب ہے بزرگی والا، اسی طرح ناموں کے معنی ہے. تو سرکار کے نام کا معنی بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الذی یحمد بعد حمد حمدا، کہنے لگے کائنات کے اندر جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. ہر لحظہ، ہر لمحہ جس کا نام کائنات کے اندر گونجتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ سرکار کا نام ہے. دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں، ابھی یہاں دن ہے تو کہیں رات ہے، وقت کا ہیر پھیر ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے. جہاں جہاں اذانیں ہیں، جہاں جہاں نمازیں ہیں، محبوب کا وہاں وہاں ذکر ہے یار. بلکہ بخاری کی یہ روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چونکہ محمد تھا، محمد کا مطلب ہے بار بار تعریف کیا ہوا،
تو کفار کہنے لگے یار یہ کیا بات ہے، ایک طرف تم محمد کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو وہ اچھے نہیں ہیں، محمد کہتے ہو اور معاذ اللہ مجنون بھی کہتے ہو، محمد کہتے ہو اور جادوگر بھی کہتے ہو، کوئی بات ہے کرنے والی، یہ تو کلام ہی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جائے، اور دوسرا آگا تم بدتریفی کرتے ہو۔ تو انہوں نے نا محمد کی بجائے معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا مزمم۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا پریشانی ہے بتاؤ تو صحیح، فاقے آتے ہیں تمہیں اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کھانے کے لیے تمہیں نہیں ملتا کوئی پریشانی نہیں ہے، لباس پہننے کے لیے نہیں ملتا کوئی پریشانی نہیں ہے، کفار تمہیں مارتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، بتاؤ آخر پریشانی کیا ہے، بڑے پریشان ہو گئے ہو۔ عرض کیا رسول اللہ کفار نا آپ کی بدتریفی کر رہے ہیں، نہ زیبا کلمات کہتے ہیں، اتنا سونا چہرہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کے بارے میں غلط جملہ بولتے ہیں، اور معاذ اللہ آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں۔ مزمم کا مطلب ہے بدتریفی کیا ہوا۔ سرکار مسکرانے لگے، فرمایا دیکھو یار میرے رب نے میرے نام کو کیسے کفار کی زبان سے محفوظ رکھا، وہ جس کی بدتریفی کرتے ہیں، جس کو برا کہتے ہیں وہ مزمم ہے، اور میرے رب نے آنا محمد، مجھے تو محمد بنا کر کائنات کے اندر بھیجا ہوا ہے، میری بدتریفی نہیں ہے، میری تعریف ہی اللہ جو ہے وہ نکالے گا، نام لینا ہی تعریف ہے یار، اللہ اکبر۔ اور اس نام کی کیا برکتیں ہیں، معارج النبوہ جلد نمبر 3 کہ آخر میں جا کر اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے جس کا نام جلبیب تھا، اس کا اکلوتا بیٹا جس کا نام حباب تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اکلوتا بیٹا، اور اکلوتے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اور یہ باپ بھی اپنے بیٹے سے کچھ ایکسٹرا ہی بہت زیادہ محبت کرنے والا، ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز کے بارے میں آگاہی یا شناسائی دی ہوئی ہے۔ ایک دن بیٹا ایک کمرے میں داخل ہوا تو کچھ کاغذات تھے، اور ان کاغذات کے اندر ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اور اس کے اوپر تالا لگا۔ دیکھ کر نا کچھ غصے میں آ کہا ابا حضور کیا بات کرتے ہیں، کوئی چیز مجھ سے آپ نے چھپائی نہیں ہے، جائیداد کے سارے معاملے مجھے بتائے ہوئے ہیں، خاندان کے بارے میں سب کچھ بتایا، دوست احباب کے بارے میں سب کچھ بتایا، یہ کیا آپ نے مجھ سے کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹا جان بوجھ کے چھپایا ہوا ہے۔ کہا جان بوجھ کے، وہ کیوں؟ کہا اس کے اندر ایک عربی کے بارے میں کچھ حالات لکھے ہوئے ہیں، جب تو بڑا ہوگا نا علماء کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین سچا دین ہے، پھر اس ڈبی کو کھول کے پڑھ بھی لے گا تو پھر ٹھیک ہے، ابھی نہیں کھولنا یار۔ اس نوجوان کے دل میں ایسے جیسے چنگاری، یار پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا، پتہ نہیں ہے کیا۔ وہ نوجوان اس تلاش میں تھا کہ کب کوئی باپ کسی کام میں لگے اور میں جا کر اس میں دیکھوں ہے کیا۔ ایک دن وہ جلبیب جو اس کا باپ تھا وہ کسی کام میں لگا، تو حباب جو اس کا بیٹا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا، اس ڈبیا کا تالا توڑا، کہتا ہے میں نے تالا توڑا اور اس کا اوپر والا ڈھکن جو اٹھایا تو کمرے میں نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ میں بڑا پریشان کہ روشنی کہاں سے آ گئی، یہ کمرہ سارا جگمگا کیسے اٹھا۔ بہرحال میں نے اس کے اندر دیکھا تو چند اوراق تھے، کاغذ تھے، میں نے ایسا کھولنا شروع کیا تو اس کے فرنٹ پیج پر پہلا جو نام لکھا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اور اس نام سے نور کی کرنیں نکل کر سارا کمرہ روشن ہو رہا تھا، اور نیچے سرکار کے اوصاف لکھے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں، ان کی ابرو جو ہیں وہ پیوستہ ہیں، ہونٹ باریک ہیں، ناک اونچی ہے، اور خوبصورت رخساروں والے، اور آنکھوں میں جو ہے اللہ کی طرف سے گویا کہ سرما لگا، اور سرخی جو ہے ہوگی، سرکار کا باقاعدہ پورا کا پورا حسن بیان کیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں حسن پڑھتا جاتا، دل میں عشق مصطفیٰ داخل ہوتا جا رہا تھا۔ اب ایسے جیسے دل میں یہ آگ سی لگ گئی کہ وہ وقت کب آئے کہ میں محمد عربی کی زیارت کروں۔
کہتے ہیں اس آگ نے اتنی زیادہ تپش اختیار کر لی کہ وہ نوجوان نہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. ماں آئی، اکلوتا لاڈلا بیٹا بے ہوش پڑا تو رونے لگ گئی. باپ کو بلایا، باپ بھی بڑی محبت کرنے والا، اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ رگڑنے لگا. وہ کہنے لگا تجھ پر میری جان قربان بیٹا، تجھے پتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ ہوش آیا تو نوجوان کے تیور کچھ بدلے ہوئے تھے. کہنے لگا ابا تو نے ساری عمر گمراہی کی زندگی گزاری، مجھے بھی گمراہ رکھنا چاہتا تھا. سن، میں نے وہ کاغذ پڑھ لیے ہیں، میں نے وہ نبی آخر الزمان کے بارے میں پڑھ لیا ہے، ان کا حسن بھی پڑھا ہے، ان کا کردار بھی پڑھا ہے. وہ بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ، بڑا کمال درجے کا وہ نبی ہے. سن لے، پتہ نہیں نبوت کا دعویٰ انہوں نے کب کرنا، لیکن میں نے آج سے ہی ان کی غلامی کو قبول کر لیا ہے. پتہ نہیں کہاں ہے وہ، مجھے نہیں پتا. باپ نے سنا تو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ. اس نے سزا دینا شروع کی. مدینے کے اطراف میں نا یہودی رہتے تھے، ان کے قبیلے تھے. قبیلے کے سردار حی ابن اخطب جو ہے، ابو لبابہ جو ہے، یہ آئے کہا کیوں مارتا ہے یار، تیرا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ تو خیال کر. کہا یہ قتل کرنے کا سزا وارے سے قتل کرنا چاہیے، سزا تو دینی نہیں چاہیے. کہا ہوا کیا؟ سارا معاملہ بتایا. تو کہنے لگے مشکل ہی کوئی نہیں، اس کو تھوڑے دن سزا دے، جس طرح تو نے اس کو پالا ہے نا، اس کی خواہشات کی تکمیل کی ہے، ناز و نعم کے اندر یہ پلا ہے، اسے چاند دن ذرا مشقت والی زندگی میں ڈال دے، تہ خانے میں ڈال دے، ہفتے میں ایک دفعہ سوکھی روٹی دے دینا، پانی دے دینا گندا، 2-4 دن گزرنے. اس نے خود ہی جو ہے وہ توبہ کر لینی. اس نے کہا واہ بڑا کمال کا مشورہ دیا ہے. اس نے اسی طرح کیا، لیکن وہ نوجوان کوئی توبہ نہیں کر رہا. 3 ہفتے گزرے تو ایک کونے میں بیٹھا اونچی اونچی رو رہا ہے. اللہ 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 اللہ، اونچی اونچی رو رہا ہے. جلبیب نے سمجھا شاید مصیبتوں سے تنگ آ گیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں دوبارہ جو ہے اپنے آبائی مذہب پر آ جاؤں، اسلام کو چھوڑ دوں. کہا بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس لیے رو رہے ہو نا کہ تمہیں مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور اسلام چھوڑنا چاہتے ہو. کہا ابا تجھے کس نے کہا؟ میں تنگیوں پر نہیں رو رہا، خشک روٹی مل رہی ہے اس پر نہیں، گندا پانی دے رہے اس پر نہیں، میری آشائشوں کے اندر تو نے بڑی کمی کر دی، مشقتوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا، اس پر تو رونا ہے ہی نہیں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کب وہ وقت آئے کہ میں جا کر محمد عربی کی زیارت کروں، دیدار کی خاطر رو رہا ہوں. یہاں تک کہ سرکار ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے، اور جب مدینے میں شور برپا ہوا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، چونکہ یہ قریب ہی رہنے والے تھے، اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اس کو وہاں لے جاؤ جہاں صحرا ہو، گرمی ہو، شدت ہو، اور وہاں جا کر اس سے کام کراؤ یہاں تک کہ یہ مر جائے. تم ہو میرے غلام، اگر اس سے مشقت والے کام کراؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. غلاموں نے لیا، مارا، مشقت والے کاموں میں سارا دن بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ بکریاں چرانے پر لگا دیتے. لیکن اس نوجوان نے کبھی بھی اف نہیں کیا، کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کی، کیونکہ عشق والے بندے شکوے شکایت نہیں کرتے، کبھی بھی شکوے شکایت وہ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو اس نوجوان نے دیکھا کہ رات کے وقت نا بارش برسی، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ تو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر اور خشک زمین کو سیراب کرنے پر قادر ہے، دیکھنا وہ حباب اب جل رہا ہے عشق محمد میں، تو اسے بھی سیراب کر نہیں دیتا؟ بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے سرکار کو دیکھے میں نے دیکھا نہیں، مولا کوئی اسباب پیدا کر دے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤں. کہتے ہیں اتنا کہا بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی. 80 میل کا فاصلہ تھا مدینے سے، رات کو چلا تو فجر کے ٹائم مدینہ میں تھا. حضرت عمار انصاری ایک صحابی ہیں، ان کے دروازے پر دیکھا کہ یار ایک نوجوان ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، سفر کے آسان نمایاں ہیں، پتہ تھا یہ مسافر ہیں. نکلتے کہنے لگے نوجوان تجھے دیدار محمد کی قسم مجھے بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، زخموں پہ ایسے جیسے نمک نہیں چھڑک دیا. نوجوان چیخیں مار کر رونے لگ گیا.
پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا؟ کہا خیر ہے یار، کیا میں نے کہا ہے؟ کہا تو نے دیدار محمد کا ذکر کیا، جانتا ہے محمد کہاں ہے؟ کہا جانتا ہی کیا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا یہاں سے کتنی دور ہے؟ کہا قریب ہی ہیں، لیکن پہلے مجھے اپنی کہانی سنا، داستان سنا، مجھے لگتا ہے پیچھے کوئی داستان ہے۔ کہا نہ کر یار، اب نہ سن میری داستان غم، اب دل جو ہے مچل رہا ہے کہ میں سرکار کے شہر میں آ گیا ہوں، اب مجھے لے چل فوراً بارگاہ رسالت میں۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں لے کر چلا تو ادھر سرکار بھی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، جیسے انتظار کر رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں راہ۔ جب سرکار نے مجھے اور حباب کو دیکھا، سرکار پہلی مرتبہ، اور وہ بھی سرکار کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، جب سرکار نے دیکھا تو ایسے بازو پھیلا دیے، فرمایا حباب آ جا جلدی سے، سینے لگ جا کہ ابھی جبریل آیا اور آ کر پیغام دیا، کیا محبوب حباب نے آپ کے لیے بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، آپ ہی سے اپنا محبوب بنا لیجیے۔ سینے سے لگایا۔ حضرت حباب نے پھر اپنی ساری داستان غم سٹوری جو ہے وہ سنائی۔ تو نام محمد کی بڑی برکت ہے، صرف نام پڑھا اور اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔